بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج رات سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر دیکھنا اللہ کیسے بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چاہے دل میں دولت کی خواہش ہو، اپنا گھر لینے کا خواب ہو، نئی گاڑی کی تمنا ہو یا رزق میں برکت چاہیے ہو، اللہ کے کرم سے ایسا سکون، ایسی آسانی اور ایسی خوشخبری ملے گی نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آخر یہ سب کیسے بدل گیا۔ ناظرین کرام، آج رات کا یہ روحانی پیغام شاید آپ کی زندگی کے اندھیروں کو نا روشنی میں بدل دے۔ کبھی راتوں کو جاگتے ہوئے سوچا ہے کہ آخر مسلسل محنت کے باوجود گھر میں سکون، برکت اور خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ کبھی بچوں کی ضروریات پوری نہ ہونے پہ دل ٹوٹا ہو، کبھی خالی جیب دیکھ کے آنکھوں میں خاموش آنسو بھی آئے ہوں گے۔ آج کے دور میں مہنگائی نے ہر گھر کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، جہاں تنخواہیں کم اور خرچے ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی مائیں بچوں کے لیے دودھ خریدنے کی فکر میں راتیں گزارتی ہیں، کئی باپ خالی ہاتھ گھر لوٹنے پہ پریشان رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مگر اصل خزانہ ہمیشہ اللہ کی رحمت، برکت اور غیبی مدد میں چھپا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ یہ بابرکت کلام پڑھنے والا شخص دل میں عجیب سکون اور امید کی روشنی محسوس کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ اللہ پہ یقین، دعا کی طاقت اور مثبت سوچ کے ذریعے دل کو مضبوط بنانے والا روحانی عمل ہے۔ جب انسان یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور اس عمل کو کرتا ہے نا، تو اس کی دل کی مایوسی کم ہوتی ہے اور امید کی نئی کرن جنم لیتی ہے۔ اللہ کے ولی ہمیشہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل، رزق، سوچ اور گھر کے ماحول میں برکت پیدا کرتا ہے۔ سوچئے، اگر صبح آنکھ کھلتے ہی پریشانی کم محسوس ہو، دل مطمئن ہو، ہر طرف دولت ہی دولت ہو اور رزق کے نئے راستے کھلنے لگ جائیں، تب کیا ہوگا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بدلتی نہیں، مگر حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، امید چھوڑنا ہی اصل محرومی اور کمزوری بن جاتی ہے۔ جو بندہ رات کی خاموشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل سے خوف کم اور حوصلہ جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کئی گھروں میں قرضوں کی وجہ سے سکون ختم ہو گیا ہے، کئی رشتے مالی پریشانیوں کے باعث ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج کئی نوجوان روزگار کی تلاش میں تھک چکے ہیں، کئی بیمار لوگ دوائیوں کے لیے پیسے نہ ہونے پہ خاموش رہتے ہیں۔ اکثر ایسے وقت میں اللہ کا ذکر انسان کو اندر سے طاقت دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کوشش کرے اور ہمت نہ ہارے۔ تو پیارے بھائیو، یہ عمل ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو زندگی کی مشکلات سے تھک کر بھی اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے نا، تب دعا انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تصور کریں، صبح کا سورج طلوع ہو اور آپ کے گھر میں سکون، خوشخبری، دولت اور آسانی اور بہتر مواقع داخل ہونے لگ جائیں۔ جہاں پہلے فاقوں کا خوف تھا، وہاں رزق کی امید پیدا ہو، جہاں مایوسی تھی، وہاں خوشی کی کرنیں چمکنے لگے۔ پھر اللہ جب چاہے اپنے بندے کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے نا جن کا انسان نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ کئی لوگ اس وظیفے کی گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا نا تو انہیں دوبارہ جینے کا حوصلہ مل گیا اور دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ جب انسان سچے دل سے اللہ کا ورد کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی سوچ بدلتی ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی مال انسان کو صرف امید نہیں دیتے، بلکہ محنت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ بھی دیتے ہیں۔ اگر گھر میں برکت کم محسوس ہوتی ہے، اگر گھر میں دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے نا، تو اللہ کا ذکر ماحول کو نرم اور دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی نا انسان کے لیے پہاڑ بن جاتے ہیں، مگر دعا دل کو صبر اور سکون عطا کرتی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب دل مطمئن ہو جائے نا تو انسان بہتر فیصلے لیتا ہے، رزق کمانے کے لیے نئے راستے ڈھونڈتا ہے اور ہمت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان صرف مایوسی کی وجہ سے نا مواقع کھو دیتا ہے، جبکہ امید رکھنے والا شخص آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ مختصر عمل پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کی رحمت، معافی اور آسانیوں کی دعا مانگتے رہیں۔ اپنے بچوں کی خوشیاں، گھر کی برکت، قرضوں سے نجات اور بہتر مستقبل کے لیے خلوص دل کے ساتھ
یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، وہ چاہے تو تھکے ہوئے انسان کو بھی نا عزت، سکون اور نئی شروعات عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وظیفہ صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ دل کے سکون، صحت، محبت اور گھر کی خوشیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ مسلسل پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جہاں سے امید، برکت اور آسانیوں کا سفر شروع ہو جائے۔ پھر یہ عمل مکمل یقین، مثبت سوچ اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کریں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں رزق، سکون، محبت، صحت، خوشیاں اور ہر وہ نعمت عطا فرمائے گا جس کی آپ دل سے خواہش رکھتے ہیں۔ آج رات تم بھی آزما لو، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پہ یقین کے ساتھ سو جانا۔ پھر جب صبح آنکھ کھلے گی نا تو خود دیکھنا کہ تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے، تمہارا نصیب کیسے کھولتا ہے اور دولت کیسے تمہارے دروازے پہ آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا کا آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ، پہلے وظیفے کے ساتھ جو الفاظ شامل کرنے ہیں نا، پہلے یہ سن لو پھر آگے بڑھنا۔ آگے کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے نا یہیں پر ہے۔ آگے صرف آپ بھائیوں بہنوں کو سمجھایا جائے گا کہ تعداد، ترتیب ابھی اسی وقت بتائی جائے گی۔ اب آپ نے دیکھے کرنا کیا ہے، رات کو آپ نے 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے ساتھ آپ نے صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ رات کو سو جائیں، بالکل لیٹ جائیں تب پڑھیں، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے میں نا صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ 20 سیکنڈ میں حالات بدل جائیں گے۔ قرضے دور، بیماری دور، بندش دور، عمل بندش، جادو، بد نظری دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا نا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے رات کو سب سے پہلا وظیفہ یا ربنا تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو میں ترتیب بتانے لگا ہوں نا، اس ترتیب سے یا ربنا کا وظیفہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پوری دنیا کو کھلا چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ نے صرف ایک رات یہ عمل پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے رات کو چاہے عشاء کے بعد پڑھیں، پہلے وقت سمجھ لیں۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں نا، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، آپ کا کوئی بھی ملک ہے، آپ کے ملک میں جیسے رات عشاء کی نماز ہو جائے، آپ رات کو عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو عمل پڑھتے ہیں، پھر فون پہ لگ جاتے ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ والو ایسے نہ کیا کرو، اپنے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ ایک رات کا عمل ہے، پوری زندگی میں ایک رات پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ سن لیں، یا ربنا، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے۔ یہ 3 بار پڑھنا ہے، پہلے سنے سمجھے پھر آگے بڑھے۔ یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے، یعنی کہ میری بات سنیں، عمل شروع کرنے سے پہلے نا آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ پڑھ لینا تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ لازمی پڑھیں۔ اگر جو نہیں پڑھ سکتا، وہ شخص، وہ بہن، وہ بھائی، وہ دوست، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھا۔ اگر یاد ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، آپ صرف پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فوری طور پہ پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہیں ہونا، اگر بستر پہ لیٹ کے پڑھیں گے نا تو بھی ٹھیک ہے، اور رات کو جب پوری طرح لیٹ جائیں یا دنیا سے فارغ ہو جائیں، اسی لیے میں نے سامنے لکھا ہے رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھ لیں اور صبح تماشا دیکھیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا نا، لیٹ کے یا بیٹھ کر، اگر بیٹھ کے عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں
یا رات کو لیٹ نائٹ بھی پڑھتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے نہ سو جائیں۔ کوشش کریں کہ فضول کاموں سے بچیں۔ ایک رات پڑھیں چاہے روز رات پڑھیں، اور یہ ویڈیو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ وعدہ کریں مجھ سے، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ نا اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی پڑھے گا نا تو وہ ہنسے گا، وہ کہے گا یار یہ کیسے ہوگا کہ صبح دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، لیکن صبح جب اس سے دولت ملے گی نا تو آپ کو دعائیں دے گا، ساری زندگی آپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کے چومے گا۔ اور آپ نے مثال کے طور پہ آج رات یہ عمل پڑھ لیا، آپ کو لوگ پتہ ہے صبح کیا کہیں گے، تو نے کیا پڑھا تھا رات میں، تجھے تیری ماں کی قسم ہے، ہمیں تو بتا دے تو نے پڑھا کیا ہے، کہ تیرے پاس یہ کہاں سے پیسہ آیا، یہ تو نے کوئی چوری کی ہے، تو نے کیا کیا ہے ہمیں بتا۔ آپ لوگوں سے چھپتے پھریں گے، آپ دولت چھپاتے پھریں گے، آپ کے اکاؤنٹ بھر جائیں گے، آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، لیکن پیسہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ رات کو پڑھو گے نا صبح بھی پیسہ آئے گا، دوپہر بھی پیسہ آئے گا، شام کو بھی آئے گا، ساری زندگی آئے گا۔ ایک رات پڑھ لو ساری زندگی پیسہ آئے گا، کبھی یہاں سے آئے گا کبھی وہاں سے آئے گا۔ دیکھو جب میں پیسے کی بات کرتا ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے آگے تو پیسے ہی سب کچھ ہے، تو بھائی پیسے کے بغیر کوئی چیز ہے اس دور میں؟ تم خود بتاؤ نا، تم پیدا ہوئے تھے تو پیسے کے بغیر تم پیدا ہو گئے تھے نا اسپتال میں، تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، تم مرو گے بھی نا تو بھی پیسہ چاہیے۔ دیکھو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیں جینا بھی تو ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت تو پڑتی ہی رہے گی نا۔ ہر جگہ گھر کے اخراجات، کرایہ، یہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، کیوں مر رہے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھو، ہوش کے ناخن لو، صرف 3 بار پڑھ کے اگر تمہاری غربت دور ہو جائے، اگر 3 بار پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا نا، وہاں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یا غنیو کو عمل میں دوسرے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا غنیو کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یوں پڑھ لے، ایسے پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یا غنیو ہمیشہ سے رزق اور دولت، مالی پریشانی، بیماری کے لیے پڑھا گیا ہے۔ یا غنیو یعنی اللہ پاک کا بڑا ہی طاقتور نام ہے، جس کا مطلب ہے رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا۔ اب آپ نے یا غنیو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن اس میں الگ کیا ہے، اس میں نوکھا کیا ہے کہ اثر کرتا ہے؟ دیکھیں آج آپ نے یا غنیو کو بھی نا 3 بار ہی پڑھنا ہے، 20 سیکنڈ میں سب پڑھ لو گے، 20 سیکنڈ میں رات کو سب پڑھ لو گے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگتا۔ میں 4 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میری رات نہیں گزرتی اس عمل کے بغیر، میں اس عمل کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ خدا کا واسطہ میرے غریب بہن بھائیوں، آپ جیسے ہی آپ کے ملک میں عشاء کی نماز ہو نا، آپ عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ رات عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے کسی وقت بھی پوری رات میں آپ لوگ ایک بار درود پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یا غنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ 3 بار ہی پڑھنا ہے، صرف 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ سارا عمل جب آپ کمپلیٹ ہو جائے گا نا، ایک جگہ بیٹھ کے پھر آپ سو جائیں، آپ صبح اٹھیں گے، آپ کی آنکھ جیسے ہی کھلے گی نا، آپ کہیں گے کہ یہ بندہ سچی بات کر رہا تھا، ہمیں واقعی مدد آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں میں نے 2 دن پہلے ایک بھائی کو یہ وظیفہ بتایا، اس کے تکیے کے نیچے سے 15,000 روپے ملے۔ دیکھیں یہ اللہ کی مدد ہے، نہیں یقین جس کو تو نہ کرے۔ ایک ہمارے بھائی کو پچھلے ہفتے میں نے یہ عمل بتایا، اس کے گھر پہ آ کے ایک شخص 5 لاکھ روپے دے کے چلا گیا، اور پتا چلا کہ بھائی اس کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس طرح ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ ایک بندہ بھی کوئی ایسا اب تک میری نظر میں نہیں گزرا جس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ بیمار ہوتا ہے صبح بیماری دور، قرضہ ہوتا ہے صبح قرضے معاف، رات کو عمل کیا، دکان پہ گئے، گاہکوں کی لانے، یعنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی کی کوئی مشکل پریشانی باقی نہیں رہتی، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، رشتوں کی بندش صبح ختم۔ یعنی کہ یہ عمل دنیا کا ایسا عمل ہے نا کہ ایک رات کوئی پڑھ لینا، دیکھیں آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ کب دوبارہ رات ہے، کب عشاء کی نماز ہو، دوبارہ میری زندگی میں اس عمل کو پھر پڑھوں۔ ایک رات پڑھیں گے، صبح اٹھتے ہی معجزات دیکھیں گے، دوسری رات پڑھیں گے مزید معجزات دیکھیں گے، تیسری رات پڑھیں گے تو مزید معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے، میری باتوں پہ یقین نہ کریں، 3 بار پڑھیں، آزمائیں، پھر مجھے کہنا کہ آپ کا وظیفہ سچا تھا یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلا وظیفہ یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، 3 بار جیسے ہی پڑھ لیا نا، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اللہ والو وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ کون سا؟ یا غنیو،
آپ نے پڑھنا ہے 3 بار. پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے یا غنیوں کے ساتھ بھی نا آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ المدد. یعنی آپ نے یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یا غنی المدد، یہ 1 بار ہو گیا. یا غنی المدد 2 بار ہو گیا. یا غنی المدد 3 بار ہو گیا. کتنا وقت لگا؟ پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا وہیں بیٹھے بیٹھے، دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا. اب تیسرا سنیں. اب دیکھیے یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ جو ہے نا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی نبی پاک کا ذاتی نام ہے. اور اس کے فوراً بعد میں آپ کو جو راز بتانے لگا ہوں نا، جو میں آپ کو آخری تسبیح سورہ کوثر کے بعد پڑھنے کے لیے دوں گا نا، میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کہ تیری غربت اور غریبی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک رات میں ختم ہو جائے گی. جو لوگ آپ کی غربت اور غریبی کا تماشا بنائے بیٹھے ہیں، جو آپ کا مذاق بناتے ہیں کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا. اب آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے. اس کے بعد 2 وظیفے اور ہیں، یہ سب آپ کے صرف 20 سیکنڈ میں انشاءاللہ پڑھ لو گے. پیارے بھائیو، اب پہلے آپ لوگ تیسرا وظیفہ سمجھ لیں. 2 وظیفہ پڑھ لیے درود شریف کے بعد، درود شریف پڑھ کے یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا غنی المدد کو بتائی ہوئی ترتیب سے 3 بار پڑھ لیا. تو اب آپ نے رات کے اس طاقتور عمل میں جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں نہیں اربوں مل جاتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پروردگار کا. آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ خاموشی سے چپ چاپ، ایسے نہیں، جلدی نہیں، جلد بازی نہیں. جلد بازی آج آپ کی نہیں چلے گی. آج آپ کو میرے حساب سے ہی پڑھنا پڑے گا. دیکھو اپنی منمانی کرو گے نا، صرف 3 بار پڑھنے کی بات ہے اور زندگی بھر کی دولت کا سوال ہے. زندگی کی مشکلات دور. اگر ساری زندگی مشکل پریشانیوں میں گزار دی ہے نا، تو آج رات کو 3 بار پڑھ کے دولت کی غیبی بارش صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. اگر صبح اٹھتے ہی تمہاری غریبی نہ دور ہوئی نا، تو پھر مجھے کہنا. اللہ والو، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے شامل کرنا ہے. لیکن یا محمد کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے آپ نے یا محمد سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام جس میں تمام نام شامل ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار. جب یہ تمام وظیفوں کا آپ جائزہ لیں گے نا، تو آپ کو لگ پتا جائے گا. آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا. آپ یہ خود ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے. صبح معجزات دیکھ کے تو مانیں گے ہی مانیں گے. جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جائزہ لیں گے نا، آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ تو واقعی فوری کام کرتا ہے، جس کے اندر ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے. میں ہر 7 دن بعد جو بندہ آتا ہے نا دکھ تکلیف میں اس کو وظیفہ دیتا ہوں. وہ بندہ دعائیں دیتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتا ہے کہ یہ وظیفہ 100% ورکنگ کرتا ہے. پیارے بھائیو میری بہنوں، پہلے پڑھ لو. دیکھو 2 وظیفے پڑھ کے اب آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا. اللہ والو، یہ وظیفہ جو آخر میں آپ نے پڑھا نا، یا اللہ یا محمد، یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ 3 بار، دوسرا 3 بار اور تیسرا یعنی یا اللہ یا محمد، ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. اور اس کو آپ نے 7 بار پڑھ کے نا، اب آپ نے سکون سے اطمینان سے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تینوں وظیفے پڑھیں گے نا، مشکل سے آپ کو 15 سیکنڈ لگیں گے. اب آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں صرف 2-4 سیکنڈ کے اور وظیفے باقی ہیں، یعنی 2-4 سیکنڈ میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 سیکنڈ لگ جائیں گے. اب یہ چھوٹا سا عمل سمجھ لیں، بالکل بچوں والا آسان سا وظیفہ اب آپ نے پڑھنا ہے. دیکھیے بچے کو سورہ کوثر آتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی پہلے بھی سورہ کوثر پڑھی، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا. دیکھیے میرے دوستو، کیا آپ نے ان وظائف کے ساتھ پڑھی ہے سورہ کوثر؟ کیا آپ نے یہ جو 3 وظائف میں نے بتائے ہیں اس کے بعد کبھی پڑھی ہے سورہ کوثر؟ اور آگے جو بتاؤں گا نا وہ پڑھا ہے؟ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ راز، کیونکہ یہ سینے کے راز ہیں. یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے وظیفے ہیں. یہ وظیفہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. دیکھیں دینے والی ذات نا رب کی ہے، مانگنا بھی رب سے ہے. تو میں کون ہوتا ہوں سینے کا راز چھپاؤں؟ میں کون ہوتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے یہ خاص راز چھپانے والا؟ میرے غریب بہن بھائیوں، تمہیں خدا کا واسطہ صرف 3 بار پڑھ کے معجزہ دیکھ لو. اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کے پڑھا، اس سے پہلے آپ نے یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے پڑھ لیا. یہ تینوں وظیفہ یعنی کہ یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے کو بھی پڑھ لیا، یا غنی المدد کو بھی آپ نے پڑھ لیا. اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو بھی ملا کے 7 بار جیسی آپ نے پڑھ لیا نا، تو آپ نے سکون سے اطمینان سے اب دیکھیں آپ نے پہلے تو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. دیکھیے پیارے بھائیو،
آپ کیا کرتے ہو؟ سورہ کوثر میں غلطیاں کرتے ہو۔ ایک تو ویسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھو گے فائدے ہی فائدے، لیکن اس عمل میں آپ نے سکون سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں اور کمپلیٹ سورہ کوثر سکون سے پڑھنی ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، اب آپ نے دیکھیں عمل کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ بالکل اینڈ پہ آپ نے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو رات کے وقت سوتے وقت پہلے کلمے کے معجزات کمالات پتہ چل جائے نا، جو بندہ رات میں سوتے وقت پہلا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ فقیر سے بادشاہ بنتا ہے۔ آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، اب آپ نے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ سن کے جائیے گا۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ یہ 20 سیکنڈ کا میں پورا عمل روز رات کو پڑھتا ہوں۔ میں رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھتا ہوں، پھر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا ربنا میرے گھر کو دولت سے بھر دے پڑھ لیا۔ پھر یا غنی المدد، یا غنی المدد، یا غنی المدد میں 4 سالوں سے پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، مذاق نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی میں یا غنی المدد کو پڑھتا ہوں نا، پھر میں فوراً پڑھتا ہوں یا اللہ یا محمد، 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 یعنی یہ وظیفہ 7 بار پڑھتا ہوں۔ پھر فوراً میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک بار اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اب جیسے سورہ کوثر پڑھ کے میں کیا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو پہلا کلمہ 3 بار پڑھ کے نا عمل کا آخری وظیفہ ہے، آخری گھڑیاں خدا را بالکل اینڈ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ سن لیں۔ اب اللہ پاک کے عظیم نام کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس نام کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لاکھوں بار پڑھا ہوگا، ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن اس عمل میں رات کے وقت کے سلطان عمل میں 3 بار پڑھ کے یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو اللہ پاک کا نام آخر میں پڑھنا ہے نا، یہی اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، کوئی ایک وظیفہ کی تعداد یا ترتیب چھوٹ گئی نا، کوئی چیز بھی درمیان میں آپ نے یہاں سے وہاں ترتیب کر دی، اگر آپ کو لگے کہ رات میں جب آپ یہ عمل پڑھ لینا، آپ کو لگے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، میں رات میں نا 3-4 بار پڑھتا ہوں یہ عمل، عشاء کی نماز پڑھ لی، عمل پڑھ لیا، پھر کھانے کے بعد پڑھ لیا، پھر سوتے وقت پڑھ لیا۔ اس طرح اگر بیچ میں 1-8 بار اور وقت ملا پڑھ لیا تو کیا ہوتا ہے کہ اگر 1-8 بار غلطی بھی ہوتی ہے نا تو 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ 3-4 بار اگر وقفے سے پڑھیں گے نا تو پیارے بھائیوں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اس عمل کی طاقت یہ ہے بھائی کہ صحیح طریقے سے پڑھو گے نا تو معجزہ فوری طور پہ ہوگا۔ تو اب آپ نے سب چیزیں پڑھ لی، پہلا کلمہ جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا سکون سے اطمینان سے، تو آپ نے اللہ پاک کے آخر میں میرے بھائیوں آپ نے اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے جس کو پڑھنے سے تمام مشکلیں پریشانیاں فوراً حل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں آخر میں یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 3 بار اللہ والو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے پہلے تو آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں وہی درود شریف پڑھیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنی جو مشکلات ہیں نا، جو پریشانیاں ہیں، یہ عمل جیسے ہی پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں، کسی سے بات کیے بغیر پہلے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، بے اولادی ہے، دولت چاہیے، نوکری چاہتے ہو، شادی کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے نا، پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔